الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل اس عنوان کے تحت گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ آج کے درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ کی نماز جنازہ، وہ بچہ جو کہ پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے یا 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح آ جائے، 6-7 مہینے میں ماں کے پیٹ میں ہی وفات پا جائے، یا 1-2-3 سال زندہ رہ کر وفات پا جائے، تو بچے کی نماز جنازہ میں اختیار ہے، ادا کریں یا نہ کریں۔ بچے پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطفل یصلی علیہ، بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اگر کوئی بچہ نامکمل یعنی 4 ماہ کے بعد اور اصل وقت سے پہلے پیدا ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ 4 ماہ کے بعد اصل وقت سے پہلے، اصل وقت 9 مہینہ یا کوئی 2-4-8-10 دن آگے پیچھے، اب 4 مہینے کے بعد 5ویں 6 مہینے میں 7ویں مہینے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی زندہ رہتے ہیں اور کبھی نہیں زندہ رہتے۔ اکثر 7ویں مہینے کے زندہ ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں آگے، لیکن اس سے پہلے بچے جو نامکمل ہوتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سلسلے میں السقط یصلی علیہ، ناتمام پیدا ہونے والے بچے پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ السقط سے مراد وہ بچے جو پیدائش کے وقت سے پہلے ساقط ہو جائیں، گر جائیں۔ مسلم شریف کی 2643 میں ہے کہ 4 ماہ مکمل ہونے پر بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، لہذا بچہ 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد ضائع ہو تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے والے کو بچہ ہی نہیں کہا جاتا۔ بڑی معروف اور طویل حدیث ہے کہ نطفہ 40 دن تک اسی حال میں رہتا ہے، پھر جو ہے 40 دن گزرتے ہیں تو بستا ہوا خون ہو جاتا ہے، منجمد، جمع ہونے والا، اور پھر 40 گزرتے ہیں تو پھر گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب یہ 40 اگر ہم جوڑیں تو 120 دن ہوتے ہیں، اور یہ مکمل 4 مہینے بنتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، کہاں وفات پائے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ ساری چیزیں فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے روح سے 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑ گئی ہے، 5ویں 6 7ویں 8ویں 9ویں مہینے میں اگر بچہ ماں کے پیٹ میں یا پیدا ہو کر یا آپریشن کیا جائے، مر جاتا ہے کبھی کبھی، جس شکل میں ہو، بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اب وہ بچہ ہو گیا، وہ ذی روح ہو گیا، اس کے اندر جان آ گئی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور رو دے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر نہ روئے تو نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح کی ایک روایت ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابالغ بیٹے ابراہیم کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ ابو داؤد میں حسن درجے کی حدیث ہے۔
کہ اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں. اسی سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے بچوں کی نماز جنازہ نہ بھی ادا کی جائے تو درست ہے، لیکن بات ایسی نہیں، کیونکہ یصلی علیہ کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی ہے کہ اس پر نماز پڑھی جائے گی. یہ بات کئی حدیث میں آئی ہوئی ہے. الطفل یصلی علیہ، بچہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. السقط یصلی علیہ، بچہ اگر پیدائش کے دن سے پہلے ساقط ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یہ تمام اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کیا جائے اور نماز جنازہ ادا کیا جائے. بچہ کی نماز جنازہ اگر گھر کے افراد خود ہی ادا کر لیں تو جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن ابو طلحہ کی نماز جنازہ ان کے گھر میں گھر کے افراد ہی کو پڑھائی تھی. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، امام حاکم نے اسے بخاری اور مسلم کی شرط پر، جبکہ شیخ البانی نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا. بچہ کی نماز جنازہ کی دعا، بچے کی جنازے میں اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اس لیے بچہ تو ابھی وہ عمر پایا ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہوا ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو یا نیکی ہو. یہ تو بلوغت کے بعد قلم جاری ہوتا ہے. بلوغت سے پہلے تک بچے مرفوع القلم کہا جاتا ہے، یعنی قلم ان سے اٹھا ہوا ہے. ان کی غلطی کچھ نہیں ہے، ان کی بھلائی کچھ نہیں. ہاں والدین اچھا سکھاتے ہیں، برا سکھاتے ہیں تو وہ اس کے گنہگار ہوں گے. تو بچے مرفوع القلم ہیں، تو ان کی نماز جنازہ میں دراصل ان کے والدین کے لیے دعائیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السقط یصلی علیہ ویدعا لوالدیہ بالمغفرۃ والرحمہ. ابو داؤد کی حدیث ہے 318 نمبر کی 3180 اور صحیح حدیث ہے. ناتمام پیدا ہونے والے بچے پر نماز ادا کی جائے گی اور اس میں اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی. اب دعائیں کیا ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی دعا ثابت نہیں، ایک سوائے اس کے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا. اس میں چھوٹے کا بھی ذکر آ گیا. یہ دعا کوئی پڑھ لے تو کافی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد تابعین، ان سے کچھ ثابت ہے، اور یہ چیزیں بھی ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی دعا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم صحابہ کا عمل یا تابعین کا عمل اختیار کر لیں. بچے کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ چیز موطا میں آئی ہے، 18 نمبر کی حدیث صحیح ہے. حسن بصری رحمہ اللہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا. یہ بخاری شریف میں آئی ہے حدیث 1335 نمبر ہے بخاری کی. تعلیقاً مروی ہے 1335 نمبر حدیث سے پہلے کہ اللہم اجعلہ، اے اللہ اسے ہمارے لیے لنا سلفا وفرتا واجرا، اسے ہمارے لیے پیش رو اور آخرت میں ذخیرہ اور اجر بنا دے. اللہم اجعلہ لنا سلفا، پیش رو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کہیں جا رہا ہے اور جہاں اس کا پڑاؤ ہے، جہاں اس کی منزل ہے، اس سے پہلے کوئی وہاں پہنچ کر اس کے لیے انتظام کر دے. اس کو کہا جاتا ہے سلف. اور یہ چیز چھوٹے بچے کریں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن یہ چھوٹے بچے جو معصوم وفات پا گئے ہیں، یہ اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور جیسے انہیں نظر آئیں گے فوری وہاں پہنچ جائیں گے اور ان کو پکڑ کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ دنیا میں بھی تو ہمارے والدین کو ہم سے جدا کر دیا، یہاں ہم سے جدا نہ کر، اور ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی. اس سے پتہ چلا بچے گویا کی آخرت میں ہمارے لیے سلفن یعنی سلف ہے، کیا وہاں ہمارے لیے انتظام کا باعث بن رہے ہیں. تو جو بچپن میں بچے مر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے محروم ہو گئے تو ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے وفرتا، اصل میں پیش رو اور آخرت میں ذخیرہ اور فرت، ذخیرہ بھی ہے یہ آخرت کے اندر۔ ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہیں کوئی چیز زیادہ رکھ دی جائے جو وقت ضرورت کام آ سکے۔ تو یہ بچے ہمارے لیے کیا ہیں؟ قیامت والے دن ذخیرہ ہیں۔ وہاں نیکی گھٹ جائے گی، وہاں ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی سفارش کو قبول کر کے جنت میں پہنچا دے گا، گناہوں کو بخش دے گا، اور یہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ تو ہم اگر صبر کریں گے تو صبر کرنے پر ہم کو یہ تمام چیزیں ملنے والی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ بشارت دی، خاص کر کے خواتین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2-3 بچے مر جائیں جس خواتین کے بچپن میں، تو گویا کہ اس کے لیے جنت ہو گئی۔ کسی نے کہا ایک، تو اللہ کے رسول نے کہا ایک۔ پھر بعض روایتوں میں یوں بھی ملتا ہے حتیٰ کہ وہ ناتمام بچہ جو ساقط ہو جائے وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ٹھہر جائے گا، ان کے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ تو لہذا صبر کرنا چاہیے۔ اولاد کا دینا لینا سب اللہ کا کام ہے۔ بہت سے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، بہت ناتمام اور بہت سے بڑی عمر پاتے ہیں، آخر مرنا سب کو ہے۔ جو زندہ ہیں ان سے جو کچھ ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، اگر وہ دیندار بن گئے تو یقیناً دنیا آخرت دونوں جہاں کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر صرف دنیا پرست بنے تو الحمدللہ ان سے بہتر وہ چھوٹے بچے جو چلے گئے ہیں، وہ اگر ہم ایمان کی حالت میں پہنچ گئے تو ہمارے لیے خیر کا باعث بن سکتے۔ تو اس لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ بالخصوص خواتین، ایک ماں، اس کے بچے کا اس سے جدا ہو جانا ماں کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ کتنے مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنے معصوم جنین کو اٹھائے پھرتی ہے، کتنے احتیاط برتتی ہے، اور کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیٹنے میں کیا کیا جتن نہیں کرتی ہے، اور پھر اس پر جو ہے پیدا ہوتے ہی بچہ وفات پا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، وہ شاید ایک مرد نہیں، ایک عورت اس درد کو محسوس کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ والدہ کا مقام باپ سے 3 گنا بڑھا کر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو لوگ آزمائش سے دوچار ہوئے ہیں، اللہ انہیں صبر دے اور اجر دے، اور مولا کریم ہم تمام کو بھی تمام قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، مدد فرمائے ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے بچے وفات پا گئے بچپن میں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمارے لیے سفارش اور شفاعت کا باعث بنا دے یوم آخرت میں۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔